میرے محبت بیٹھے ہوئے سب علاج وارث ممبر و کرام ورث انبیاء و مصطفیٰ نبی حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں و سرکار تمام حضرت علامہ سید محمد اشرف میاں حضور اشرف مقدام سرکار محمد قدسیہ و دیگر علماء سنت سامنے بیٹھے سامعین حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ سب پر اللہ کی رحمت اور وسیع سلامتی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر خوش حرف و معروف سے قبل اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور نور مجسم سید عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک پناہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے الحمدللہ ادھر کچھ مہینوں میں خانقاہ اشرفیہ کے حوالے سے اور یہاں کے بزرگوں اور ان کی سندوں کے حوالے سے دو مقالے تحریر کیے اور الحمدللہ ایک تیسرا مقالہ بھی آنے والا ہے جس کا مواد کل رات میرے ذہن میں آیا۔ انشاءاللہ العزیز کچھ مہینے میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا خود سے بات آ رہا ہے، اس موقع پر سیمینار ہوتا ہے، مقالے نئے لکھے جاتے ہیں اور آپ کو سنائے جاتے ہیں، تو یہ نیا مقالہ انشاءاللہ العزیز اس موقع پر آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو مقالے لکھے اس کا خلاصہ میں یہ بیان کروں کہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں دو بڑی اہم چیز ہے، ایک کا نام ہے محبت اور دوسرے کا نام ہے نسبت۔ محبت ہم بہت سے بزرگوں سے کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں صرف محبت نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی نسبت بھی معلوم ہو جائے تو محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے چاہت بڑھ جاتی ہے، اس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مختصر چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بیان کروں، ہمارے سامنے جو شخصیت بیٹھی جس کی سرپرستی میں یہ عرس پاک ہو رہا ہے، حضور مخدوم اشرف سمنانی علیہ السلام، آپ کے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، حضور اشرف ملت محتاج تعلق نہیں، ہر بندہ جانتا ہے آپ کے مناقب اور آپ کی تمام خصوصیات کے بارے میں۔ ایسے بزرگ صدیوں میں پیدا ہوتے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایسے بزرگ ہر دم پیدا ہوتے رہتے، ورنہ ایسے بزرگ ہمارے درمیان جب ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے، جب ایسے بزرگ چلے آتے ہیں تب ان کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں بتاتا چلوں یہاں پر۔ شرح عقائد نسبی علامہ طباطبانی کی مشہور کتاب، فقہ حنفی کے وہ بزرگ، اور ان کے حالات میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ علامہ طباطبانی ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ پہاڑ پر ایک محفل میں موجود، اچانک طوفان آیا تو علامہ طباطبانی اس جگہ سے اٹھ کر کوئی
حفاظت والی جگہ پر چلے گئے، ایسی جگہ جہاں طوفان کا اثر آپ پر نہ ہو، اور بادشاہ وہاں سے اٹھا نہیں، بلکہ وہ علامہ طبرانی کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ان کو موت سے کتنا ڈر لگ رہا ہے، یہ اپنے بچنے کا سامان کس طریقے سے چھوڑ رہے ہیں۔ جب طوفان ختم ہو گیا، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ مولانا، میں نے تو سنا تھا کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو عالم ہوتے ہیں، ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اور ایک طوفان کی وجہ سے آپ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اپنے چھپنے کا سامان بھی مہیا کر لیا، کیا آپ موت سے اتنا ڈرتے ہیں؟ علامہ طبرانی نے اس وقت جواب دیا تھا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی اس رعایا اور قوم کو کل دوسرا بادشاہ مل سکتا ہے، کل دوسرا بادشاہ مل سکتا ہے، لیکن اگر طبرانی کا انتقال ہو جائے تو اس قوم کو 40 سال لگ جائے گا دوسرا طبرانی چھوڑنے میں، 40 سال لگ جائے گا اس قوم کو دوسرا طبرانی ملے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ کچھ ہمارے درمیان شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا بدل فوراً ہمیں مل جائے، تو انہی شخصیتوں میں ایک شخصیت ہمارے سامنے ہوتی ہے، حضور اشرف الملت، اور صرف آپ اپنے اوصاف، اپنے کمالات کی بنیاد پر ہی اور لوگوں میں ممتاز نہیں ہیں، بلکہ آپ کی نسبت ایسے ایسے بزرگوں سے ہے جو آپ کو اور بھی ممتاز بنا دے، اور آپ کا تعلق تو ویسے سلسلہ اشرفیہ سے ہے، لیکن سلسلہ اشرفیہ ایسا سلسلہ ہے جس میں تمام سلسلے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، تمام سلسلے، اور کچھ سندیں اس سلسلے کی ایسی ہیں جس میں بہت کم واسطوں سے ہمارا تعلق کہیں غوث اعظم تک پہنچ جاتا ہے اور کہیں مدینے والے آقا تک پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک سلسلہ جس کا نام ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجازۃ المتینہ کے اندر اس بات کو تحریر فرمایا کہ میرے پاس میرے بزرگوں سے بہت سی اجازتیں اور خلافتیں حاصل ہیں، اور ان تمام اجازتوں اور خلافتوں اور نسبتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ایک سلسلہ میرے پاس موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف تحریر فرمائی تو ان میں جو حدیثیں لکھی تو کچھ حدیثیں ایسی تھیں جو 5 واسطوں سے حضور تک پہنچتی تھیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو 4 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو 3 واسطوں سے صرف حضور تک پہنچ جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حدیثوں کو جو 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہیں انہیں ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، یعنی بخاری شریف کی حدیثوں میں سب سے اشرف و اعظم وہ حدیث ہیں جن میں صرف 3 واسطوں سے وہ راوی حضور تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طریقے سے بخاری شریف کی ثلاثیات تمام حدیثوں میں سب سے افضل ہیں، اسی طریقے سے میرے پاس ایک ایسی سند ہے جو صرف 3 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچتی ہے، اور میری یہ سند تمام سندوں میں سب سے افضل ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دونوں ایک زمانے کے بزرگ، لیکن آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ فرمایا؟ وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں الاجازۃ المتینہ میں کہ مجھے میرے پیر و مرشد سید آل رسول مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ علویہ منامیہ کی اجازت حاصل ہے، سلسلہ علویہ منامیہ کی اجازت حاصل ہے۔
فرماتے ہیں تمام سلسلوں میں یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت قریب ہے، بہت چند واسطوں سے یہ حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ خدا حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے پیر و مرشد سید آل رسول مارکلی سے یہ اجازت حاصل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے یہ اجازت مجھے حاصل ہوئی۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ اجازت حضرت علی المرتضیٰ سے حاصل ہوئی، اور کیسے حاصل ہوئی خود تحریر فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنا یہ سچا خواب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گیا، جانے کے بعد میں نے آپ سے عرض کی حضور مجھے مرید کر لیجیے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فوراً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مرید فرما لیا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں اس طریقے سے میری یہ سند صرف ایک واسطے سے رسول اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے دست پاک میں حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہاتھ ہے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاتھ میں سید آل رسول مارحوی کا ہاتھ ہے۔ سید آل رسول مارحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اس سلسلے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسی سلسلے کی اجازت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ تو اس طریقے سے آپ غور کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا دست پاک حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاتھ میں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہاتھ حضرت سید آل رسول مارحوی کے ہاتھ میں، سید آل رسول مارحوی کا ہاتھ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ سرکار کلا کے ہاتھ میں، اور سرکار کلا کا ہاتھ سید محمد اشرف میاں کا۔ اس طریقے سے صرف 5 واسطوں سے یہ سند حضور اشرف الفقار، حضور اشرف ملت رحمت اللہ العالی کی یہ صرف سند 5 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچا ہے، صرف 5۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، صرف 5 باتوں سے آپ کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اس سلسلے کو سلسلہ علیویہ منامیہ کہا جاتا ہے، اور میں نے اس کا نام سلسلہ اشرفیہ علیویہ منامیہ کیونکہ میں نے یہ سند جوڑی۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر ایک عظیم سلسلہ، سب سے بڑا سلسلہ، اور ہندوستان نہیں پوری دنیا سلسلہ قادریہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اور دنیا میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں اس وقت جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض نہ ہوگا۔ سلسلہ ارواح ہے، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ، ان تمام سلسلوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا پیدائش ہوا۔ لیکن آپ غور کریے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ 900 سال پہلے کا، 900 سال پہلے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نسبت کے لیے ہمیں کم سے کم 20، 30 اور 40 واسطوں کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اشرف ملت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو صرف 7 واسطوں سے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صرف 6 واسطوں سے آپ کا دست پاک حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں، صرف 6 واسطوں، اور 7 واسطوں سے آپ حضرت غوث اعظم کے خلیفہ حضور مدنی میاں نے کسی بیان میں فرمایا کہ کسی موقع پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ اپنے خلیفہ کو جو دیکھے وہ جنت میں، وہ جنت میں۔ اور اس وقت حضور اشرف ملت حضور غوث اعظم کے ساتھ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 900 سال پہلے کا زمانہ غوث اعظم کا ہے، تو
تو نسبت صرف 7 واسطوں سے کیسے ہوگی؟ اور یہ نسبت ایسی نہیں ہے جو ہاتھ کے ذریعے ہے، بلکہ دست بدست ہے، سینہ بسینہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور ایک واسطہ صرف ایسا ہے جو ہمیں کئی سالوں، کئی 100 سالوں کو چھوڑ کے ہوئے حضور سے اعظم کی بارگاہ تک پہنچا ہے۔ وہ واسطہ کیا ہے؟ ایک بزرگ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اسی اتر پردیش کی سرزمین پر، الہ آباد کی سرزمین پر ہے، جن کا نام حضرت شیخ منور الہ آبادی۔ آپ نے ابھی حضرت کی سند دیکھی، اس سند میں دیکھیے حضرت شیخ منور الہ آبادی کا ذکر۔ آپ غور کریں کہ شیخ منور الہ آبادی جن کی پیدائش بغداد شریف میں ہوئی، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرق ہوتا، 4 واسطوں سے آپ کے بیٹے حضرت شیخ منور الہ آبادی جب یہ چھوٹے تھے تو وہ زمانہ حضرت غوث اعظم کا زمانہ تھا۔ آپ کی پیدائش 491 ہجری میں ہوئی بغداد شریف میں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، بچپن میں حضرت غوث پاک سے یہ مرید ہو گیا، یہ غوث پاک کی مرید، اور 22 سال تک حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے علوم سیکھی، حضرت غوث پاک کا فیضان حاصل کیا۔ بتاؤ تو 22 سال تک حضور غوث اعظم کی خدمت رہا ہو، اس کا عالم کیا کیا اس نے حاصل کیا ہوگا حضور غوث اعظم۔ اور یہ خادم خاص سے حضرت غوث اعظم تھے۔ حضرت غوث اعظم جب وضو کا پانی طلب فرماتے تھے تو 22 سال تک مسلسل حضرت شیخ منور الہ آبادی نے غوث اعظم کو وضو کا پانی دیا۔ سبحان اللہ۔ تو خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور غوث اعظم کو وضو کرا رہا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، تو میں نے حضرت کی بارگاہ میں وہ سوال رکھا اور پوچھا، عرض کی، حضور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرما دیا جس سے ان کو حیات ابدی مل گئی؟ وہ اب زندہ رہیں گے، ان کو موت ایسے نہیں آئے گی جیسے عام انسانوں کو آتی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیخ منور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آب حیات پلا دیا، انہیں آب حیات پلا دیا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی، حضور یہ آب حیات کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، وضو فرما رہے تھے، ایک چلو پانی لیا اور لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے شیخ منور، اس وقت اس فقیر کے ہاتھ میں 650 سال کا آب حیات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم۔ سبحان فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ اے شیخ منور، اس فقیر کے ہاتھ میں اس وقت 650 سال کا آب حیات ہے، اسے پی لے۔ اپنے دست مبارک سے آپ نے وہ پانی شیخ منور الہ آبادی کو پلایا۔ شیخ منور الہ آبادی خود لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت غوث اعظم نے اپنے دست مبارک سے مجھے وہ پانی پلایا تھا، میری عمر 50 سال ہو چکی تھی، اور اللہ نے مجھے اس پانی کی برکت سے 700 سال تک زندہ رکھا۔ 708 سال آپ کی عمر تھا، اور آپ کی اتنی طویل عمر پا کر پوری دنیا گھومتے رہے، اور پھر اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کے چہیتے خلیفہ حضرت شیخ کبیر الدین دورہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ ہندوستان تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد اکبر بادشاہ کے زمانے میں بھی آپ موجود تھے، بہت سارے قصے موجود تھے، اور قریب 1199 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ صرف ابھی 250 سال کے قریب آپ کا وصال، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ اب بتاؤ 250 سال میں کتنی نسبتیں ہیں؟ 250 سال تو جتنی نسبت جانتے ہیں، صرف 3 یا 4 واسطے ہیں ہم لوگوں کو، یا 5 واسطے حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں سے، تو صرف 4 واسطے، 3 واسطے حضرت شیخ منور تک، اور بعد طریقے سے تو صرف 2 واسطے ہیں حضرت شیخ منور، جو سلسلے میں حضرت نے
سند بیان کی صرف دو واسطہ آپ نے تحریر فرمایا کہ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب بلیہ جگہ کوئی ہے یا بلیہ دونوں لفظ میں نے پڑھا ہے اس لیے میں خود کنفرم نہیں بات بلیہ جگہ ہے بلیہ میں جانتا ہوں کوئی جگہ بلیہ جگہ ہے جہاں پر حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب تشریف لے گئے تو حضرت شیخ منور الہ آبادی کے دوسرے خلیفہ جن کا نام تھا حضرت شیخ امیر قابلی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے. انہوں نے وہ ساری اجازت اور خلافت جو آپ کو حضرت شیخ منور الہ آبادی سے حاصل ہوئی تھی وہ سب کی سب آپ نے حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شیخ امیر قابلی سے تمام طرح کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی. شیخ امیر قابلی کہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری اجازت اور خلافت حضرت شیخ عبدالکریم رامپوری سے آتی ہے. شیخ عبدالکریم رامپوری کہتے ہیں کہ مجھے ساری اجازت اور خلافت شیخ منور الہ آبادی سے حاصل تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور غوث اعظم کی تمام خلافت و اجازت یہ مجھے اپنے مرشد اجازت شیخ کبیر الدین دولت گجراتی سے حاصل تھی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے غوث اعظم سے سب کچھ حاصل تھی. اور اس طرح صرف 4 واسطوں سے حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خلافت حضور تک پہنچ جاتی ہے. اور اس خلافت کے بارے میں بہت لوگوں نے واقعہ بھی مچایا. میں ان لوگوں سے صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اور بزرگوں کو مانو نہ مانو لیکن جن کے ادارے سے پڑھے ہو عالم بن رہے ہو مفتی بن رہے ہو اس ادارے کا نام جامعۃ الاشرفیہ مبارک ہے نا ہندوستان کا ایک عظیم ساری دنیا میں اس پارٹی جو موجود ہیں وہ اس ادارے سے پڑھے اس ادارے کے بانی تو علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے غلط تعریف لیکن جامعہ اشرفیہ کے جو بانی حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز مرادآبادی علیہ السلام شاہ عبدالعزیز مرادآبادی خود تحریر فرماتے ہیں ہمارے حافظ ملت کے اندر کوئی پڑھے اٹھا خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں جب جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں پڑھ رہا تھا وہ دور طالب علمی کی بات بتا رہا اور اس وقت میرے نانا حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ السلام اس وقت پڑھایا اس وقت وہ پڑھاتے اور حافظ ملت اس وقت پڑھتے تو فرماتے ہیں اسی زمانے میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف آئے تو فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اجمیر شریف آئے تو ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سلسلہ اشرفیہ کے بزرگ ہیں لیکن ان کے پاس ایک ایسی خلافت ہے جو صرف 4 باتوں سے غوث اعظم تک پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں حضور حافظ ملت کہ جیسے ہی ہمارے کانوں میں یہ باتیں آئی اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یقیناً آپ کے پاس ایسی خلافت ہے جو صرف 4 باتوں سے غوث اعظم تک پہنچاتی ہے تو پھر میں ہم لوگوں نے کسی اور بزرگوں کو نہیں دیکھا بلکہ میں بھی حاضر ہوا اور میرے ساتھ 40 جو میرے ساتھی حضور صدر الشریعہ کے پاس پڑھتے تھے وہ سمانا حضرت اشرفی میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے مرید ہوئے کس بنا پر مرید ہوئے حضور حافظ ملت جیسی شخصیت یہی خلافت و اجازت جو سلسلہ منوریات و عملیہ ہے خود تحریر فرماتے ہیں اس کی سند یہ سند ہم لوگوں نے اور کتابوں سے نہیں حضور حافظ ملت ہی سے لی حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت و اجازت حاصل ہے امیر کابلی سے امیر کابلی کو خلافت و اجازت حاصل ہے عبدالکریم رامپوری سے عبدالکریم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت و اجازت حاصل ہے شیخ منور الہ آبادی سے شیخ منور الہ آبادی کو کبیر الدین دولت سے اور ان کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو یہ خلافت و اجازت اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں یہ 5ویں خلیفہ ہیں حضرت غوث اعظم اور انہوں نے خلافت و اجازت کسے دی حضرت سرکار کلام سے سید مختار چوکی رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے خلافت و اجازت حاصل کی تو آپ سید جو ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں 5ویں خلیفہ ہوئے اور 6ویں خلیفہ سرکار کلام ہوئے تو 7ویں خلیفہ حضور اشرفی میاں اور غوث پاک کا وہ فرمان اپنے ذہن میں رکھے کہ میرے 7ویں خلیفہ کو دیکھے بات سمجھیں تو 7ویں خلیفہ ہمارے پاس اور اس طریقے سے بہت بڑے بڑے سلسلوں حضرت ایک بات میرے یہ آئی کہ چونکہ حضرت شریعت
شیخ منور الہٰبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اتنی قریب کی معلومات پائی تو صرف ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ کی ہے یا قادر کیوں تو میں نے تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کے پاس سب سے کم باتوں میں سلاسل اربع